اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سیاسی مستقبل، سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اسپیشلی بلال بھٹو زرداری جو کہ ایک نیا چہرہ اور ان کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں ہے کرپشن کا یا کسی اور چیز کا، تو ان کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز اس کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے؟ اسی طرح عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے اس کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر تجزیاتی فورکاسٹ جو ہے وہ میں کوشش کروں گا آج کروں اپنے انالیسس کے مطابق جو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی روحانی انالیسس نہیں ہے کہ آپ کو پتا میں پیر بھی ہوں تو اس کو وہ روحانی انالیسس نہ لیجئے گا، یہ پیورلی سیاسی انالیسس ہے۔ چونکہ میں سیاسی تجزیہ کار ہوں تو میرا تجزیہ کیا کہتا ہے اس کے بیس پہ میں اپنی جو ایک اوپینین دوں گا، اور یہ اوپینین بالکل نیوٹرل اوپینین ہے۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت کے آخری دن آ گئے، یعنی ان کی حکومت جو ہے اس کو 2 سال 3 سال ہو گیا تقریباً، تو عوام جو تھے ان نے بڑا اس کے اوپر کرٹیسزم کیا عوام نے، اور ہم لوگوں نے بھی کیا۔ ہم بھی جو انالیسس کرنے والے تجزیہ کار ہیں اور ہمارے جو اینکر بھائی ہیں، ہم سب جو تھے وہ جنرلی اس بات پہ متفق تھے کہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہی، اور ڈالر کا ریٹ بہت بڑھ گیا، باقی اشیاء قیمتیں بڑھ گئیں، ملٹی پلائنگ افیکٹ ہوا قیمتوں کا، گیس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیا گیا، بجلی کے ریٹ بڑھ گئے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی جو آخر میں جا کے آخری دنوں میں انہوں نے کچھ کم کی تھی۔ اور اسی طرح آپ کہہ لیں کہ جو گورننس ہے، گڈ گورننس جس کو ہم بولتے ہیں، وہ اسپیشلی سب سے بڑے صوبے پنجاب کے اندر ہمیں نظر نہیں آئی، تو اس کے ٹیکسز کی بھرمار، اور عمران خان صاحب جب بھی ذکر کرتے، اب بھی بلکہ جب کرتے ہیں تو بڑے فخر سے وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اتنا ٹیکس اکٹھا کیا۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کس سے اکٹھا کیا؟ انہی عوام سے جو آرمی ٹیکس دے رہے تھے، انہی امپلائیز سے، انہی گورنمنٹ امپلائیز سے جو پہلے ٹیکس دے رہے تھے۔ لوگ ہیں وہ جو ٹیکس دے رہے ہیں، ایک تو سیدھا انکم ٹیکس ہے جو امپلائیز لوگ ہیں ان کی تنخواہوں سے کٹ جاتا ہے، وہ چھپا ہی نہیں سکتے، اس کو اوائڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس کے بعد پھر وہ جی ایس ٹی، جنرل سیلز ٹیکس، جو بھی چیز خریدتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس ہے۔ ادویات کے ریٹ بہت بڑھ گیا اس دور میں، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا کہ اس کے اوپر۔ اچھا، اسی طرح آپ جو باقی ٹیکس ہیں لائک پراپرٹی ٹیکس ہے، موٹر وہیکل ٹیکس ہے، یعنی گاڑیوں کا آپ ٹوکن لگواتے ہیں تو اس پہ ٹیکس ہے ہر سال جو لوگ دیتے ہیں۔ اسی طرح مطلب کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، آپ اگر بجلی کا بل اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اوپر ملٹیپل ٹیکسز ہیں۔ وہ میں یہ نہیں کہتا عمران خان صاحب نے لگائے تھے، بلکہ شروع سے ہسٹوریکلی لگتے آتے رہے، پچھلی گورنمنٹوں میں لگتے رہے ہیں۔ کئی گنا ٹیکس ہے وہ، یعنی بل تھوڑا ہوتا ہے، بل تو بہت ہی معمولی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ٹیکسوں کی بھرمار ہوتی ہے، اور جو عوام ہے ان کی بالکل برے حالات، اور جو اسپیشلی ورکر کلاس ہے جن کی ای او بی پینشن آج کے دن بھی 8,500 روپیہ مہینہ ہے، کسی کو اس کی طرف نہ ان کو دھیان آیا نہ ان کو دھیان آیا ابھی تک جو موجودہ گورنمنٹ ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ تھا، اور اس کے اوپر پھر ہم سارے میڈیا والے جو تھے ہم اس پر کافی پازیٹیو تنقید کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اپنی ٹیم کو بہتر کریں، ٹیمنگ کریں۔ تو یہ کرتے 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 عمران خان صاحب خاصے ان پاپولر ہو گئے تھے، اور اس وقت جو سچویشن چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ اب نیکسٹ ٹرم جو ہے پنجاب میں تو پی ایم ایل این یقینی تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ پی ایم ایل این پہلے بھی ایک بڑی جماعت پنجاب کے اندر تھی، اور پنجاب اسمبلی کے اندر ان کی کافی زیادہ سیٹیں ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کی جو انیشل جو الیکشن ہوئے تھے اس سے زیادہ سیٹیں تھیں ان کو کچھ، تو پھر اس کے بعد باقی لوگ شامل ہوئے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن گئی، تو ان کا یقینی ووٹ بینک بڑھنا تھا اور بڑھ رہا تھا۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی جو عام طور جس کے بارے میں شکایت ہے کہ سندھ کے اندر وہ پرفارم کبھی بھی نہیں کر پاتی،
تو ایون کراچی کے لوگوں کو بھی شکوہ رہتا ہے, حیدرآباد لوگوں کو بھی شکوہ رہتا ہے. تو وہ جو ہے ان کے یہ حالات تھے. لیکن چونکہ عمران خان صاحب پاپولر نہیں رہے تھے, اگر اس وقت الیکشن ہو جاتے تو میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں بھی ایک نیوٹرل اینالسٹ کہ عمران خان صاحب نے یقیناً ہار جانا تھا. کے پی کے شاید ان کے پاس رہ جاتا, پنجاب کے اندر بہت ساری سیٹیں ان کی کم ہونی تھی, اور سندھ کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے پوزیشن کیا ہے. ایون کراچی کے اندر بھی ان کی پوزیشن ٹھیک نہیں تھی, اور لگ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹرم ہے. ویسے بھی ٹرم کے لحاظ سے اگر دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے یہ باری باری ہوتا ہے یہاں پہ اقتدار. تو چونکہ پیپلز پارٹی کے بعد پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی تھی, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے بعد پھر عمران خان صاحب آ گئے, پی ٹی آئی آ گئی, اور اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی پھر باری بن رہی تھی. اور اس میں جو بلال بھٹو زرداری ہیں ان کی کافی گرومنگ کی گئی, کافی ٹریننگ کی گئی, ان کو سپیچز وغیرہ بڑی اچھی افیکٹولی وہ کر لیتے ہیں اور کر لیتے تھے اس وقت بھی اور اب بھی. اور ان کو یعنی اچھا ایک انٹروڈکشن ہوا. انہوں نے پھر الیکشن کمپین میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, تو پورے ملک کے اندر دورے بھی کیے. تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید نیکسٹ جو ہے لیڈرشپ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بلال بھٹو زرداری کی شکل میں ہمیں نظر آئے. تو یہ حالات تھے اس وقت. لیکن اچانک پھر یہ ہوا کہ جو نو کنٹرول موشن آ گئی, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو اپوزیشن کی ساری پارٹیاں جو ہیں انہوں نے مل کے تھوڑی جلدی کر دی, اور اگر نو کنٹرول موشن لے آئے تھے تو آتے ان کو چاہیے تھا کہ یہ حکومت گرا کے حکومت بنا کے اور ساتھ ہی الیکشن میں چلے جاتے. لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے جب بندہ اقتدار میں آتا ہے تو پھر ساتھ چونکہ 12-13 پارٹی ہیں تو سب کو لے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, سب کی رائے کے مطابق چلنا پڑتا ہے. تو باوجود اس کے جو سننے میں آیا کہ میاں نواز شریف صاحب اس فیور میں نہیں تھے کہ اس گورنمنٹ کو پرولونگ کیا جائے, وہ بھی الیکشن کے حامی تھے, لیکن بہرحال اس کو انہوں نے آگے بڑھایا, جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ پھر ان کو سٹیپس بھی لینے پڑے, وہ مشکل جو اقدامات اٹھانے پڑے. اور یہ مشکل اقدامات ہو سکتا ہے اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ بھی اس وقت ہوتی یا ابھی بھی ہوتی تو شاید وہ بھی اٹھاتی. تو یہ ساری چیزیں اب گلے پڑ گئی اتحادی گورنمنٹ کے, اور یہ ان پاپولر ہونی شروع ہو گئی. اور چونکہ جو متبادل آیا, متبادل میں چونکہ اتحادی گورنمنٹ جس کے اندر ساری پارٹی شامل تھی جو اپوزیشن میں تھی اس وقت, تو جب وہ آ گئی, بلکہ پی ٹی آئی کا جو اتحادی تھے ایم کیو ایم وہ بھی اس میں شامل ہو گئے, باپ پارٹی بھی شامل ہوگی وہ بھی اتحادی تھی. تو جب وہ آ گئے تو جو ریپلیسمنٹ تھی اس کو عوام نے پسند نہیں کیا, اور اسی کو اوپر عمران خان نے اپنا نیریٹو بلڈ کیا, اور اس کے بعد وہ آپ دیکھیں پاپولرٹی گین کرتے گئے. اور بائی الیکشن جو ہوئے پنجاب کے اندر, جس کے نتیجے میں وہاں پہ پرویز الہی کی گورنمنٹ بنی ہے, تو وہ الیکشن جو ہے اس میں ایک طرح سے سویپ کیا انہوں نے پی ٹی آئی نے. تو اس کا گراف جو ہے عمران خان صاحب کا اور ان کی جو پارٹی ہے وہ بڑھتے گیا اور بڑھتے گیا, اور بلکہ مزید اب بڑھ رہا ہے. اب سچویشن یہ بن گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے جو وہ ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو, اور ان کا جو آپ کیا لے کے ینگ جو لیڈر ہیں ان کے بلال بھٹو زرداری ہوا ہے, کیونکہ وہ اب تیار تھے ایک طرح سے. میرا خیال ہے کہ اگلی جو بھی الیکشن ہوتا اور اس میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے بے شک اتحادی گورنمنٹ بنتی تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر پاکستان بننے میں کامیاب ہو جاتے. تو اب یہ مس ہیپ ہوا, انفارچونیٹ ہوا ایٹ دی پارٹ آف, میں سمجھتا ہوں کہ بلال بھٹو زرداری صاحب اور جو شریف فیملی انہوں نے پھر بھی چلی ابھی تھوڑا اقتدار لے لیا ہے, اور دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اب بھی ہر ٹائم تو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کہتے کہ ابھی کچھ بگڑا نہیں ہے, کیونکہ ہمیشہ سیاست کے اندر آلویز روم فار امپروومنٹ. اب بھی اگر جیسے اسحاق ڈار صاحب آ گئے ہیں, ایک کونا مشق فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں وہ, اور اگر وہ ڈلیور کرنا چاہیں, اگر وہ کوشش کریں اور میاں شہباز شریف صاحب کی سپورٹ ان کو حاصل ہو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ عوام کو کچھ ریلیف جب دیں گے تو پھر عوام کی رائے, کیونکہ عوام جو ہے انہوں نے ان کی طرف دیکھنا جو ریلیف دے گا. اب چونکہ انہوں نے مہنگائی کی تھی, آگے قیمتوں کو بڑھانی پڑی, جو میں نے بتایا کہ ہو سکتا پی ٹی آئی ہوتی تو وہ بھی یہ کرتی, لیکن ان کے ذمہ پڑ گیا جس کی وجہ سے یہ ان پاپولر ہو گئے.
अब इनकी जो पोजीशन है वो सेकंड पार्टी बन गई PMLN खास तौर पे। इवन पंजाब के अंदर भी अभी देखते हैं जो कल इलेक्शन होते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है, तो वो मजीद एक लेटेस्ट हमारे पास एक असेसमेंट आ जाएगी कि जी इस वक्त ग्राफ क्या है पॉपुलरिटी का पार्टियों का। अब इन हालात में मैं ये समझता हूं कि हुकूमत जितनी भी देर है अपना पूरा जोर लगा के अपनी कुर्बानियां दे के, अपने एक्सपेंसेस कम करके, अपने गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस कम करके, वो तमाम चीजें इकट्ठी करके किसी ना किसी तरीके से अवाम को रिलीफ दे। 3-4 चीजें कर दे। पेट्रोल की कीमत कम करे काफी, उसको मैं समझता हूं कि इनको 150 तक ले आना चाहिए। आज मैं आपको ये एज पॉलिटिकल एनालिस्ट कहता हूं कि अगर ये 150 रुपए लीटर पेट्रोल जो है वो कर देते हैं, और इसी तरह बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं डीजल वगैरह है, और उसके साथ साथ जो बिजली की कीमत है वो कम कर देते हैं, और इसी तरह गैस की कीमत कम कर देते हैं, कीमतें कम होंगी तो बाकी अशिया भी सस्ती हो सकती हैं, और उसके लिए फिर ये अपनी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसको इस्तेमाल करें, और उन कीमतों को उस हिसाब से जब जो पेट्रोल की कीमत कम हो, गैस की कीमत कम हो, बिजली की कीमत कम हो, इसी तरह जो इंडस्ट्रीज वाले हैं उनको कहे उन पर दबाव डालें जो रेगुलेटर्स हैं इसके, कि भी वो उस हिसाब से उसी तनासब से अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी कीमतों को रिवाइज करें और कम करें। और इसी तरह जो मजदूर हैं उनको खुशी का एक उनका है, जो मैंने बताया गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉइज है उनकी पेंशन को हर साल ही बढ़ जाती है थोड़ी बहुत, तो वो जो ईओबी के पेंशनर्स बैठे हैं 8,500 रुपया लेके पिछले 2.5 साल से तकरीबन, उनकी भी खातर खा को इजाफा किया जाए। बड़ी जल्दी ये ग्राफ बेहतर होगा, क्योंकि आवाम को चाहिए, आम आवाम जो है, जो पीटीआई का वर्कर है या पीपल्स पार्टी का वर्कर है या PMLN का वर्कर है या JUIF का वर्कर है, वो तो मजबूर है, उन्होंने अपनी पार्टी को सपोर्ट करना ही करना होता है। लेकिन मैटर करते हैं आम आवाम, और आम आवाम जो है उनकी वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई हमारा जो एक्सपेंस कम हो, हमारी आमदन बढ़े और महंगाई कम हो, जिससे कि हमारा जो जीना है वो आसान हो जाए। अगर ये थोड़ा आसान कर दें तो मैं आपको बता दूं कि ये यानी इमरान खान साहब या पीटीआई का मुकाबला जो है आप इलेक्शन में शायद मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इस स्टेज पे इस वक्त, इसी तरह जलसों में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है यानी इत्तेहादी गवर्नमेंट से मैं मुखातिब हूं, अगर वो ये कीमतें कंट्रोल करके, कीमतें बल्कि नीचे ला के, और जैसे मैंने पहले डिटेल में बताया, तो यकीन करें कि ये इनकी पॉपुलैरिटी बेहतर होगी, और फिर लोग सोचना शुरू कर देंगे कि चलिए अगर इनको नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो ये हमारे लिए बेहतर रहेंगे। अब टैक्स कलेक्ट करके कितना कलेक्ट करना है, देखे ना, गवर्नमेंट जो है उनके पास जराए हैं कि वो IMF से कर्जा ले लेते हैं, वो वर्ल्ड बैंक से ले लेते हैं, वो एशियन बैंक से ले लेते हैं, वो अवाम पे टैक्स लगा देते हैं। अब अवाम किधर जाए, और हुकूमत की इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो ये जो सिनारियो बना मुझे ये बन रहा है, लेकिन अगर स्टेप्स ना लिए, जैसा कि मैंने गुजारिश की है कि इत्तेहादी गवर्नमेंट अगर जैसा मैंने रिकमेंड किया वो अगर स्टेप्स नहीं लेते, और बहरहाल उनको पता भी है कि मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, सारी दुनिया ये बात कर रही है, तो ऐसी सूरत में फिर क्या होगा, ऐसी सूरत में फिर इलेक्शन जब भी होंगे, जितना मर्जी आप लेट कर लें, अल्टीमेटली इलेक्शन तो होनी है ना। तो उसमें यह है कि पीटीआई का जो है उसका फ्यूचर नजर आ रहा है, जो कि जाहिर बात है कि वो उनकी जो बाई इलेक्शन हुए पीछे हो गए, अगर उन्हीं को सामने रखें तो ये एक क्राइटेरिया होता है ना असेस करने का, तो बाई इलेक्शन जो है उससे असेसमेंट हो जाती है। तो वो जो हुए हैं उसमें पीटीआई जो है उसका पलड़ा बांध ही रहा है, और ये मजीद बढ़ते ही चला जाएगा, और उसमें फिर ऐसी सूरत में आप इलेक्शन ज्यादा डिले नहीं कर सकते। अगर किसी तरीके से इमरान खान साहब को नाहल भी करवा दिया जाए, कर दिया जाए, किसी न किसी चक्कर में वो आ जाए, तो तब भी ये है कि मैं समझता हूं कि तब भी वो इमरान खान जो है वो उनकी पार्टी जो है जीत जाएगी। उनमें से कोई बंदा जो है वो आगे उसको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे फॉर द टाइम बिंग, जैसे PMLN ने शहबाज शरीफ साहब को बना दिया, तो पीटीआई के अंदर से कोई किसी को इमरान खान नॉमिनेट कर देंगे प्राइम मिनिस्टर, अगर वो नाहल हो भी जाते हैं। और उसके बाद फिर जाहिर बात जब उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी तो वो भी कानून साजी कर लेंगे, और कानून साजी के जरिए से उनकी नाहलियत खत्म हो जाएगी, और 2-4-6 महीने बाद वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो मेरा मकसद है इसका ये हल नहीं है। इसका हल ये है कि तमाम जो तवज्जो है जो इस वक्त गवर्नमेंट बैठी है वो अवाम को रिलीफ देने की तरफ करे, तो उसी का पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा और उसी का ही फायदा हो सकता है। जो है वो
الیکشن تو کروانے پڑیں گے. اگر الیکشن میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے پھر وہ زیادہ خطرناک ہو جائے گا, اور پھر ملک کے اندر پہلے ہی آپ دیکھیں کہ کافی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی خراب ہے. تو اس کی طرف میرا خیال میں ریکمینڈ کروں گا نہیں جانا چاہیے اور فوکس کریں پرفارمنس کے اوپر. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.